ہم 250 ہمارے دام میں 250 روپے ڈالر کا آئل جو ہے وہ 224 روپے میں امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں اور جی اسی طرح سے تمام جو اس طرح کی چیزیں جس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ اتنی سستی امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ہماری قیمت سے کم ہے اور یہ اس کا جو بوجھ بنے گا، یہ جو پہاڑ ہمارے سر پہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ تو اس بحران کے لیے مزید تباہی کا باعث ہوگا۔ اور اس پہ یہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ آپ نے جب آپ کی پچھلے مہینے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی بڑی ہے، بنگلہ دیش میں خاصے پچھلے کوارٹر میں 20% بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹر سستا مال بیچے تبھی وہ زیادہ مال بیچے گا۔ اس وقت ویسٹ میں ریسیشن آیا ہوا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں کاٹن کی پرائس کم ہو گئی ہے، تو حکومت جو بھی کرے ایکسپورٹ اتنی نہیں ہوگی شاید جتنی پچھلے سال پہنچی تھی، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم جو ہے اپنے ایکسپورٹرز کو 25 روپے کم دیں گے فی ڈالر تو ہم ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ وہ مطلب اگر آپ 250 کریں گے شاید وہ محنت کر کے تھوڑے سے اور سستا کر کے کچھ بیچ دے گا، تو ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کامران بھائی جانتے ہیں کہ جاپان کی یہ پالیسی تھی، چائنا کی یہ پالیسی تھی کہ اپنی کرنسی کو روک کے رکھیں تاکہ ایکسپورٹ کریں۔ اس لیے آج جب ہم دکان میں جاتے ہیں کسی کی تو چائنا کا مال پڑا ہوتا ہے، اس لیے اگر امریکہ میں جاتے ہیں تو چائنا، جاپان، ہندوستان کا مال پڑا ہوتا ہے، بنگلہ دیش کے قمیض پڑے ہوتے ہیں، ہماری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کو یہ چیز سوچنی چاہیے نا کہ بھائی ہم کو کس طرح ایکسپورٹ کریں گے۔ ایک 200-250 سال سے اکنامکس ایک چیز سکھا رہا ہے، ایڈم اسمتھ سے لے کر اب تک اکانومسٹ، تو پاگل تو نہیں ہے نا سب۔ تو ایک اور چیز ہے کہ ہماری امید یہ تھی کہ کیونکہ جس زمانے میں آپ تھے وزیر خزانہ شروع میں تو بڑی آئل پرائسز 115، 120، 110 روپے سے اوپر جاری تھی، تو اس وقت آپ کی ایک خواہش یہ تھی کہ اللہ کرے کسی صورت سے 80 بھی ہو جائے تو ہمیں بہت حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آج ہم 80 پہ کھڑے مگر وہ حالات صحیح نہیں ہوئے، اور آپ کی ایک اس سلسلے میں کیلکولیشن تھی، لیٹ می رن اٹ ٹو یو اور آپ پھر بتائیے گا۔ اگر مثال کے طور پر آئل جو ہے جو اس وقت $94 کا ہو گیا ہے بیرل، وہ واپس 120 پہ آ جائے گا تو کرنسی جو ہے وہ تھوڑی سی ادھر ہی رہے گی یا شاید تھوڑی سی نیچے چلے جائے۔ اگر آئل جو ہے آ جاتی ہے $80 پہ، $75 پہ، تو پھر میرے خیال سے ہم روپے کو سبسٹینشلی اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور واپس میرے خیال سے شاید 200 کے نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ مگر ہماری تو فردر ڈیپریشیٹ ہو گئی۔ سر ہوا یہ ہے کہ کرنسی آپ کی آئل سستا ہوا ہے، کم بھی ہوا، سستا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپورٹ کے اوپر پریشر آ گیا، ساتھ ساتھ آپ کے ریمیٹنس کے اوپر پریشر آ گیا۔ جب ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے اوپر پریشر آ گیا، آپ کی ایف ڈی آئی کے اوپر پریشر آ گیا۔ اس وقت تو وہ ممالک جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، نہ صرف مجھ سے بلکہ وزیر اعظم صاحب سے اور آئی ایم ایف سے، وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہماری ضرور مدد کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ نہ آئی ایم ایف چاہتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ممالک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں، وہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی اپنی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، کہ پاکستان جو ہے ادھر ہم سیریس ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، تو پھر ان کو کم فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک دریا ہے اور ایک کشتی ہے، آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ کو اس کشتی میں جانا ہے، اور وہ اس کے اندر پھر آپ یہ نہ بولیں کہ ناخدا جو ہے وہ ایب نارمل ہے یا نہیں ہے، جو کشتی ہے اس میں بیٹھیں اور چپ چاپ دوسری طرف چلے جائیں۔ اس وقت جو ہے وہ کڑوا گھوٹ پی لیں، آئی ایم ایف کی بات مان لیں، آئی ایم ایف آ جائے گا، آپ سارے مسئلے سے بچ جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایکیڈیمک بحث ہے، مجھے آپ کے فلسفے اور آپ کی تھنکنگ اور آج وزیر خزانہ ڈار صاحب ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، لیکن ایک یہ تھاٹ پروسیس ہے، اس کی بات ہے، یہ جو آپ کی سوچ ہے، ڈار صاحب اس کے بڑے مخالف ہے، ذرا ہم ان کو رن کرتے پھر آپ ذرا بتائیے گا۔ مطلب آپ کا جو آپ کی تعلیم یا ایکسپوجر یا نالج یا ایکسپیرینس، جو آپ کی سوچ یا فہم یا جو منطق تھی، وہ ہم لوگوں پہ جو بوجھ پڑا اس میں اس کا بڑا رول رہا۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ 1 منٹ اگر ہم ایک کلپ دکھا دیں کہ سری لنکا میں کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ عوام کی کون دیکھ رہا ہے، خیال کر رہا ہے، کہ جہاں پہ 470 روپے لیٹر پیٹرول تھا اور 3000 روپے میں بریک ہو رہا تھا، جہاں پہ 10 دن تک لائن لگی ہوئی تھی کوکنگ گیس خریدنے کے لیے، جہاں پہ وہاں پہ راجہ پاسکے صاحب کے جو پریزیڈنٹ سی تو جا کے رینٹ سیک کرا لوگوں نے، اور وہ بڑے سمجھدار سری لنکن لوگ ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم اگر ٹیکس لگا کے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو ہم اپنی جیب میں پیسے نہیں لے کے جا رہے، ہم حکومت میں ہی ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نے حکومت کے اخراجات کرنے ہیں
اور آپ نے حکومت میں 9,000 ارب روپے اخراجات کرنے ہیں یا 12,000 ارب روپے اخراجات کرنے ہیں, آپ صرف 7,000 ارب روپے جمع کرتے ہیں ٹیکس میں, تو 5,000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. یہ خسارہ کون دے گا؟ یہ عوام ہی دیتی ہے نا, مہنگائی کی صورت میں دیتی ہے. ہم اپنے لوگوں بچوں کے اوپر یہ قرض لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کو ہم کیوں لے کر آئے ہیں ڈیفالٹ کے نیچ پہ؟ کیونکہ اوور دا ایئرز پاکستان کے اندر ہم ایکسپورٹ کم کی ہے. جو ایکسپورٹ میاں نواز شریف کے حکومت میں 1999 میں 16% جی ڈی پی کی تھی, وہ آج 9% آف ایکسپورٹ جی ڈی پی نہیں ہے. بنگلہ دیش کیوں آگے نکل گیا؟ کیونکہ بنگلہ دیش نے ایکسپورٹ بڑھایا ہے. بنگلہ دیش کیوں آگے نکل گیا؟ کیونکہ بنگلہ دیش نے خیر پاپولیشن بھی کنٹرول کی ہے, بنگلہ دیش نے تعلیم بھی دی ہے, لیکن ایکسپورٹ بڑھایا ہے. ہم نے ایکسپورٹ نہیں بڑھایا. ہم دیکھیں, اگر آپ کے پاس دنیا کو کچھ بیچنے کو نہیں ہے تو پھر آپ دنیا سے خریدیں نا, لیکن اگر آپ ڈالر سستا رکھیں گے تو آپ دنیا سے چیزیں لیتے رہیں گے سستی, وہ کب تک سسٹین کریں گے؟ آپ یہ کہنا کہ آپ قرض لیتے رہیں تو وہ پھر کسی دن بھی یہ فاقہ مستی ہے رنگ نہیں لے کے آئے گی. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ رنگ لا رہی ہے, کیونکہ جتنے بھی ماہرین ہیں یعنی کہ فاقہ مستی کے جو اثرات ہونے چاہیے وہ نمایاں ہیں, وہ سب کہتے ہیں جو ہمارا ڈیٹ پروفائل ہے, یہ ابھی ہم اس مہینے ہم نے یہ 1 بلین کا اپنا بانڈ جو ہے وہ کر دیا چلیں, اس کے بعد پھر جو آگے ہمارے اس سال کے ہیں جو ہماری لائبلٹیز ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں, اس کے بعد پھر جس طرح سے ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ ابھی ہم نے ٹاپ لائن سیکیورٹی کی دیکھی ہے. اور تمام جو انٹرنیشنل ماہرین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی کہ اب آپ اس لیول پر آ گئے ہیں جہاں آپ کو ریسٹرکچر کرنا ہے, جہاں آپ کو اپنے انٹرنیشنل یہ لونز جو ہیں وہ ریسکیجول کرنے ہیں, آپ کو لینڈرز کے پاس جانا ہے. گویا کہ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ میں نہیں دے سکتا, میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, آپ کا ڈیفالٹ ہو جائے گا. آپ کو کہنا پڑے گا کہ جی کہ ہم نہیں دے پا رہے, کیونکہ یہ نمبرز ہیں. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی اللہ دین کا چراغ آ جائے وہ رگڑ جائے اس سے کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ نمبرز نہیں بتا رہے کہ ہم اپنی لائبلٹیز کو جو ہیں وہ سروس کر سکتے ہیں. دیکھیے کامران بھائی, ایک ہی رائے فرار ہے, وہ آئی ایم ایف ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ بات کر لیتے ہیں, آئی ایم ایف آپ کو قسط دے گی تو پورے پیسے آ جائیں گے. یہ جو ڈار صاحب فرما رہے تھے قطعاً غلط فرما رہے تھے, اور ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ 36 ارب ڈالرز کا پورا انتظام ہوا تھا, تبھی آئی ایم ایف نے پچھلی قسط دی تھی. آپ ہر بات جو ہے وہ مجھ پہ بلیم نہیں کر سکتے بہرحال, لیکن وہ خیر ان کی اپنی وہ ہے منطق ہے. لیکن جو آپ آئی ایم ایف کے بغیر یہ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کر لیں گے تو آپ ڈیفالٹ اوائڈ کر سکتے ہیں, اور بالکل کر سکتے ہیں. اور اس حکومت نے, شہباز شریف کی حکومت نے, نواز شریف کی حکومت نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے, کیونکہ میں جتنے بھی لوگوں سے ہم روز پروگرام کرتے ہیں ایوری ڈے, میں کہتا ہوں کہ یار ایک سمپل بات ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف از لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیتے. یہ ہمارے سر پر ڈیفالٹ کیسے آ کے گر گیا ہے؟ یہ کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, اور دنیا کا ہر ماہر کیوں نہیں ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اٹھو تم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہو, تم یہ ریسٹرکچر تمہیں کرانا پڑے گا, ریسکیجول کرانا پڑے گا. یہ کیوں ہم آ گئے؟ سر میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو میں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, تو بہت ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو برا لگا, لیکن میں نے بدستور کہتا رہا. اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو گیا تو ایک دن میں پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ کو ایک انشورنس مل گیا, ایک مستند ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, پھر دنیا بھی آپ کو پیسے دے گی, ورلڈ بینک بھی دے دے گا, یہ بھی دے دے گا, ہر چیز ہو گئی, آپ کے پیسے ہو گئے پورے. اب اس کے بعد آپ نے جا کے ان کو آنکھیں دکھائیں, اور آپ نے ان سے جو آگے پیچھے کیا, اکتوبر میں جو نیگوسیشن شروع ہوئی تھی ابھی تک نہیں ہوئی, تو پھر آپ اسی راہ پہ آ گئے. آپ کے پاس ریزرو تو کچھ ہے نہیں, آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں, تو آپ اگر اس وقت 2 آپشنز ہیں, یا آپ آئی ایم ایف سے بات کر لیں, نہ کریں تو پھر اس کے بعد خدا نخواستہ آپ کو ریسٹرکچرنگ پہ جانا پڑے گا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اٹ ول بی اے ویری ویری پینفل جرنی. تو آئی اسٹل تھنک کہ دا بیٹر آپشن, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لوگ بہت سمجھدار ہیں, ان کو سب کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ غلطی پہ جا رہے ہیں, اور یہ بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لیکن یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف, یہ جو ہمارے بائیلیٹرل ہے, ہمارے عظیم ترین ہمالیہ سے اونچا دوست ہے, میں اس پہ نہیں کہہ رہا, یقیناً ہمالیہ سے اونچا دوست چین, وہ کہتا ہے کہ یہ تم آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کر رہے ہو, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ تمہاری بات نہیں ہوتی تو ہم وی آر ناٹ آن بورڈ. اور کچھ اسی قسم کے اشارے ہمارے دوست یو ای سے بھی آتے ہیں, ہمیں سعودی عربیہ سے بھی آتے ہیں, ہمیں ہر طرف سے یہ آتے ہیں. اچھا اس دوران یہ بتائیے کہ یہ صورتحال کتنی کمپلیکیٹ ہو گئی ہے. ایک طرف آئی ایم ایف نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہمارے تمام دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کے اتنا پولیٹیکل ٹرموائل ہے, یہ کس طرف آپ جا رہے ہو. آپ کے الیکشن 2 مہینے بعد ہو رہے ہیں, 3 مہینے بعد ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں 2 اسمبلیز تحلیل ہونے جا رہی ہیں, ایک ہوائی ایک کیفیت ہے.
اس نے بھی تو اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے نا اس پوری صورتحال میں. پاکستان میں سر پالیٹکس تو ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے 2014 سے جب خان صاحب نے دھرنا کیا تھا جب سے پالیٹکس تو ہماری تضاد کے ساتھ ہی چلتی ہے. اس کو ایک سیکنڈ رکھ دیں. گزارش یہ ہے کہ جو بھی پالیٹکس ہے آپ کو فنڈامنٹلی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. اب جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں, سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کر لیں, چین بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کر لیں. جب میں نے چین کے سفیر کو ایک مرتبہ کہا کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یار پاکستان کے اندر امپورٹ کو ایکسپورٹ اور اس کے لیے برابر کرنے پڑے گا اور جو بھی کرنسی جائے جہاں پہ جائے, تو وہ بڑا خوش ہوا یہ سن کے کہ یار ہم بہرحال اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا رہے ہیں. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی چادر اتنی ہے, آپ نے اتنے پیر پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ نے امپورٹ بہت زیادہ کرنا ہے. 20 ارب ڈالر اس وقت, اگر آپ پچھلے سال 17 ارب ڈالر, اس سے 2017-18 میں 20 ارب ڈالر, اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں 11.7 ارب ڈالر کی آپ نے جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرا. یہ ہر 3-4 سال بعد حکومت ختم ہو رہی ہوتی ہے, ہم اس کرائسس میں چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم لاسٹ ایئر سمجھتے ہیں کہ بس خزانے کے منہ کھول دو. یہ ملک کے ساتھ دوستی تو نہیں ہو رہی ہے, یہ ملک کی کوئی خدمت تو نہیں ہو رہی ہے, یہ عوام کو مطلب جانسا دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا. میں ریکال کرنا چاہوں گا کہ جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی 2008 میں تو خزانہ خالی, لٹرلی خالی. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پیپلز پارٹی کی گورنمنت گئی, اور پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سب کچھ آئے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی, خزانہ خالی, پھر آئی ایم ایف, پھر آپ لوگ آئے, آپ لوگوں کے پھر آئی ایم ایف, پھر 13 میں آپ کی حکومت گئی, پھر 18 میں گئی تو پھر خزانہ خالی, پھر ابھی عمران خان کی. اس میں بیچ میں بلکہ ایک اور چیز ہوئی کہ جب ڈار صاحب گئے وزیر خزانہ کی حیثیت سے اور میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن یا وہ نااہلی ہو گئی, خاقان عباس صاحب آئے, آپ وزیر خزانہ آئے, تو پھر ایک صورتحال اتنی خراب جس میں کہ پھر کرنسی کو ری ویلیو کرنا پڑا اور یہ تمام مسائل. تو یہ ہم مسلسل چلے. مگر یہ بتائیے کہ آج پھر ہم کچھ اس صورتحال میں بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ پرہیپس کہ اگر نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک بڑا پیکیج اس وقت دینے والے ہیں جس میں کہ الیکٹریسٹی کچھ یونٹس جو ہیں وہ فری کر دیے جائیں گے, کچھ آئل پرائسز کو نیچے. یہ تو ڈیجاوو عمران خان کا وہ پچھلے سال والی کیفیت نظر آ رہی ہے. مگر اس میں یہ کہاں سے کریں گے سر, یہ تو ذرا سمجھا دیں. سر یہ اب مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کاش یہ آپ پیکیجز دے سکتے, تھوڑی بہت آپ کہیں نہ کہیں کنسیشن دے سکتے ہیں, جس چیز کا آئی ایم ایف منع نہیں کرتا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 70 جب فلڈز آئے تو پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے تھے شہباز صاحب کے مفتاح صاحب کو, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتاح ہر فیملی کو 50,000 روپیہ دے. میں کہا سر اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. خیر بہت ہوا, اور وہ میں 25,000 روپے پرائم منسٹر صاحب کو میں کنونس کیا. کھڑے ہوتے ہوتے بھی مجھے کہہ رہا تھا مفتاح میں 35 کا کہہ دوں. میں کہا نہیں سر 25 ہی رہنے دیں. 25,000 روپے کے حساب سے بھی ہم نے 70 ارب روپیہ دیا. میں نے آئی ایم ایف سے بات بھی نہیں کری کیونکہ 70,000 ارب روپے ایک تو ہمارے پاس تھے, اور دوسرا یہ کہ ہم اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن جب آپ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں, جب آپ 76% گھریلو صارفین سے وہ آپ وہ نہیں لیتے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, اور آپ اس کو ویو کر دیتے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ بجلی کے گیس کے بل نہیں بڑھاتے, گیس انڈسٹری کو بھی گیس سستی دے رہے ہیں, فرٹیلائزر کو بھی سستی دے رہے ہیں, سیمنٹ کو بھی سستی دے رہے ہیں, تو پھر ان ٹارگیٹڈ سبسڈی